براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر مراد سعید گانچے کے صدر مقام خپلوں میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ سی پیک آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، دروازہ ہے سی پیک کا گلگت بلتستان۔ کیا آپ کو سی پیک میں وہ حصہ اور منصوبی دیے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جو بجلی کے بڑے دعوے کیے گئے، تو یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بھی کیپیسٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کا حق بھی ہے، یہاں پہ ڈیم بھی بن سکتے ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کیا آپ کے بجلی کا مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ میرا چوتھا سوال کہ کیا آپ کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت انہوں نے دی؟ کیا آپ کو بہترین سڑکیں انہوں نے دی؟ تو میرے دوستو، پھر تو میں کہوں گا کہ انہوں نے پورے پاکستان کے چپے چپے کو لوٹا، گلگت بلتستان کو لوٹا، اور دونوں کا نعرہ بھی سنیے۔ نواز شریف کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، زرداری کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ جو میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوگی، اور پھر کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی نہیں۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، جب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، اور اگر بجلی آپ کو نہیں ملی، سی پیک میں آپ کو بڑا منصوبہ نہیں ملا، سڑکوں کی حالت تو میں نے خود دیکھ لی، مفت تعلیم مفت صحت بھی آپ کو نہیں ملی، تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد یہ دو بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ شرم نہیں آ رہی ان کو کہ آپ نے گلگت بلتستان کو حق نہیں دیا؟ اور میرے دوستو، میں نئے اعلانات نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ آپ کے لیے منظور کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سی پیک میں سب سے پہلا حق گلگت بلتستان کا تھا، ان کو اکنامک زون نہیں ملے، تحریک انصاف کی حکومت نے اکنامک زون کی منظوری دے دی، زمین کا تعین ہو گیا، سیکشن 4 لگ گیا۔ دوسری بات، اب پرسوں میں فرزند زرداری کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں خراب ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت ہے، اس نے تمام کارکردگی اپنی بتا دی کہ تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، تو بے شرمو آپ کی حکومت تھی اس لیے نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ سی پیک میں جو آپ کا بابو سر ٹاپ سب سے اہم منصوبہ ہے، ایک تو آپ کے حلقے کی بات ہے، علی امین نے کر دی، ایک پوری گلگت بلتستان کی ترقی کی بات ہے۔ بابو سر ٹاپ ہمیشہ سے 8 مہینے تک برفباری کی وجہ سے بند رہتا ہے، کسی نے اس پروجیکٹ کا نہیں سوچا، عمران خان نے منظوری دی، میری وزارت میں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اگلے سال سے انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا۔ تیسرا ایک اہم اور پروجیکٹ کہ KKH کا منصوبہ جو جی بی کو باقی پورے پاکستان سے ملاتا ہے، بلکہ چائنا تک سب سے امپورٹنٹ شاہراہ ہے، سب سے اہم ترین شاہراہ ہے، اسی طرح پڑی ہوئی تھی، کسی نے پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا، ہماری حکومت میں KKH کا پروجیکٹ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے۔ پھر تیسرا ایک اور کہ آپ تو میرا تعلق سوات سے ہیں، اور سی پیک میں سوات کو بھی اگنور کیا گیا، جی بی کو بھی اگنور کیا گیا، ہم نے جی بی سے آپ کا گلگت، شندور
اور شندور چترال اور چترال سے پھر سوات موٹر وے، یہ پورا نصیب پیک میں صرف ڈال دیا ہے، بلکہ آپ کے بجٹ کا حصہ بھی ہم بنا چکے ہیں۔ میں ایک اور چیز صحت کیا، میں نے آپ سے سوال کیا، انہوں نے یہاں پہ ایک غریب بندے کا احساس، اس شخص کو کیا ہوگا جو یہاں پہ آ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں، جو کہتا ہے غریب اور غربت سے ان کا تعلق اتنا ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے۔ تو بلاول کا غربت اور غریب سے اتنا ہی تعلق ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ انڈے کلو میں بکتے ہیں، درجن میں خریدے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تو مفت علاج کی حیثیت کا ان کو پتا نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آپ یہاں پہ میرے بزرگ ہیں، یہاں پہ دکاندار اور مزدور بھی ہوگا، ان سے پوچھے کہ جب ان کے گھر میں بیماری آ جائے تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا کہ اپنے بچوں کا علاج کر سکے، اور یا وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بھیجے گا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا کہ ہر شہری کو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج، نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی 100% مفت علاج کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، بلکہ مبارکباد دیتا ہوں کہ 100% جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے عمران خان نے مفت اور بہترین علاج کا اعلان کیا ہے، اور یہ آپ کا منصوبہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سنیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ آپ ہر شہری کے پاس 7,20,000 تک کا کارڈ ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو آپ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی اس کارڈ کے ذریعے مفت علاج کر سکتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، عطاباد جھیل گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ متاثرین تھے اور ان کی جب سڑک بن رہی تھی ان سے زمینیں لے لی گئی، لیکن 2012 سے 2020 تک کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں ملا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری حکومت میں، میری وزارت میں 66 کروڑ کی ان کی ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے، اور ان متاثرین کو وہ معاوضہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں اہم چیزوں کے اوپر آتا ہوں۔ ہمارا سب نوجوانوں کا، جب میں سنتا ہوں، سب سے بڑا مطالبہ تھا صوبہ بنانے کا، آئینی حقوق کا۔ ایک طرف میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اس کا مطلب کہ تمام آئینی حقوق آپ کو حاصل ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے سابقہ فاٹا کی بات کی۔ سابقہ فاٹا کو نہ صرف وہ آئینی حقوق ملے بلکہ صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی آج ہے، اور 2 سال کے اندر عمران خان نے فاٹا کو مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ضم کر کے تمام آئینی اختیارات دے دیے ہیں، اور گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں یہاں پہ ایک پرچی والا آیا ہے، اس کو سنتا ہوں، وصیت پہ پرچی پہ اس کو پارٹی ملی ہے۔ اس کی سیاست کا آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ پرچی سے ہوا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ پرچی ہلا رہا ہے۔ پرچی ہلا رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ بنائیں گے۔ او بے شرمو، 50 سال سے اسی میں روٹی کپڑا مکان لکھا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے روٹی کپڑا مکان چھینا۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ سندھ میں ہے۔ سب سے زیادہ بچے بھوک کی وجہ سے کہاں پہ پاکستان میں بھوک کی وجہ سے اموات ہوتی ہے؟ تھر میں، سندھ میں۔ سب سے بڑے شہر پاکستان کے، قائد کے پاکستان کو کچرے کا ڈھیر انہوں نے بنایا۔
سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ڈاکو سندھ کے اندر موجود ہے۔ میرے پاکستانیوں، پرچے ہلاتا ہے، پرچے سے تو سیاست کی آغاز کیا، لیکن پرچے پہ صوبے نہیں بنتے۔ اگر بنانا ہوتا 2016 تک آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان کی، بنا لیتے۔ 2013 تک آپ کی حکومت تھی وفاق میں، بنا لیتے۔ آپ نے نہیں بنایا، عمران خان نے اعلان کیا، عمران خان نے بنا لیا۔ میرے پاکستانیوں، وہ دوسری جماعت پہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے خود لندن اور بڑی بہادری سے یہاں پہ بہادری کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اتنی غیرت ہے تو ملک کو جب لوٹا، گلی گلی پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اس لیے نکالا۔ پھر جا کے پیٹ بھی، اور یہ آپ کا مستقبل بدلیں گے، یہ آپ کی تقدیر بدلیں گے۔ یہ جو یہاں پہ دونوں بچے آئے ہوئے ہیں، دونوں کیا ایک جعلسازی میں مشہور، جانتے ہیں؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یاد آیا؟ یاد آیا؟ کیلیبری یاد آیا؟ تو یہ تو اس میں مشہور ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کو پرچی ملی، پارٹی تمہاری ہوئی، لیکن دنیا میں شہرت کس چیز کے حوالے سے ہے کہ اس کو فون جاتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا ہے وہ پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، حرام کی کمائی پیٹ میں گئی ہے۔ یہ عوام کی نمائندگی کی بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ عمران خان گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، پرائم منسٹر عمران خان نے خود آپ کے آئینی حقوق کی بات کی، حکومت میں یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو مفت اور بہترین علاج دینے کی بات کی، آپ کو یہاں پہ سڑکیں دی، سی پیک میں شمولیت دی، آپ کو یہاں پہ اکنامک زون دیے، بجلی کے منصوبے دیے، اور علی امین گنڈاپور پہلے بھی وفاقی وزیر تھے گلگت بلتستان کے، کبھی آپ نے اپنے قریب اتنا ان کو دیکھا ہے جتنا علی امین آپ کے پاس ہے؟ علی امین تو گلگت بلتستان کا بن چکا ہے اور گلگت بلتستان والے علی امین کے دوست بن چکے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں انشاءاللہ، اور جو جنون، جو جوش میں اسکردو سے یہاں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ کسی سے بھی پوچھ لے تو ایک ہی آواز ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف جیتنا نہیں ہے انشاءاللہ، بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے۔ اور میں آخر میں ایک چیز کہہ دوں، ابھی ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ مراد سعید بھی یہاں پہ آ چکا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیوں خوشی ہے؟ میں جب بھی پارلیمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو یہ ساری 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ تو گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان سے اب اتنی جلدی کم از کم نہیں نکل سکتے، مجھے سننا پڑے گا، اور یہ آپ سنیں گے۔ تو میرے دوستو، میں بھی آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود رہوں گا انشاءاللہ۔ ہم اکٹھے کمپین کریں گے، اور آمنہ انصاری صاحبہ کو تو میں 15 سے پہلے خوشخبری بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ بھاری اکثریت سے آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ ہم نے دیکھیں میرے پاکستانیوں، علی امین نے آپ سے بڑی خوبصورت بات کی، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ علی امین نے آپ سے بات کی کہ یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ اسکول، یہ کالج، یہ بجلی کے منصوبے، یہ آپ کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا، میں نے اپنے دوستوں سے جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر سوات میں شہر کے اندر کی سڑکوں کی یہ حالت ہو، وہ تو کسی کو دوبارہ نہ منتخب کرے، دوبارہ کوئی وہاں پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ کا حق تھا، آپ نے ایک سوال کرنا ہے، اور احتساب، جس طرح NRO لیگ یہاں پہ پہنچا ہے NRO مانگنے کے لیے، آپ دیکھیے گا کہ جنہوں نے یہاں پہ 10 سال حکومت کی تھی، سڑکوں کا پیسہ
पानी का पैसा, बिजली का पैसा, स्कूल का पैसा, इलाज का पैसा कहां पे गया, हम आपके ऊपर लगाएंगे भी और इसका एहतिसाब भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये काम तो फर्ज है हुकूमतों का, जो नहीं करते समझ जाए कि वो लूट रहे हैं। अगर आपके नुमाइंदे आपके काम नहीं करते, समझे कि उनका नारा है हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। लेकिन लड़ाई इससे बड़ी है। लड़ाई है पाकिस्तान की, लड़ाई है आलमी इस्लाम की। आज इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जब खड़े होते हैं तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से आगाज करते हैं। क्या बेहैसियत मुसलमान आपका सर फख्र से ऊंचा नहीं होता? जब इमरान खान दुनिया के सामने आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़ते हैं तो क्या आपका सर फख्र से बुलंद नहीं होता? मेरे पाकिस्तानियों, कल आपने देखा कि इस्राइल की एक एनजीओ है, इस्राइल की लॉबी, आपने कल पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा कि कल इस्राइल के एक लॉबियस्ट जो है, एक एनजीओ है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और कैंपेन का आगाज कर लिया है। क्यों? वजह क्या है? इमरान खान के क्यों दुश्मन बन गए हैं? ये जो यहाँ पे मोहरे हैं, ये जरदारी डाकू, ये नवाज शरीफ डाकू, ये इनके हराम पे पले हुए बच्चे, ये तो मोहरे हैं। लड़ाई तो बड़ी है, लड़ाई इस्लाम की है कि जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं तो हम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होता है। जब वो कश्मीर का, फलस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इस जंग में अपना किरदार अदा करना है। इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। आप साथ दोगे? इमरान खान का साथ दोगे? और 15 तारीख को यहां से तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करोगे? वो तो मुझे पता है कि करोगे, आप फैसला कर चुके हैं। आपने एक और काम करना है। जितने भी मेरे दोस्त इस मजमे में खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे नौजवान हैं, बच्चे हैं, आपने एक काम करना है। आज से आपने इमरान खान के तर्जुमान बनना है। आपने आमना अंसारी का, आप खुद कैंडिडेट है, आमना अंसारी की बजाय आपने घर घर जाना है और आपने पैगाम देना है। और फिर 15 को क्या होगा? टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 15 से पहले आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक हो, जियो।